اچھا سیلوی، اب آتے ہیں تھوڑا ملٹیپل میرجز پہ. ایک طرف آپ نے جوائنٹ فیملی سسٹم اور عورت کے حقوق، یہ ساری ملٹیپل میرجز کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ سائنس کیا کہتی؟ سر سائنس تو شروع دن سے ہمیشہ سے ہر جانور کو، ہر ذی جان کو کہتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ بچے پیدا کرو ورنہ نہیں بچو گے. ٹھیک ہے، سائنس تو یہ کہتی ہے اور ہمیں بھی پتہ ہے کہ اس کے علاوہ سروائیول نہیں ہے. حیرت کی بات یہ یاجوج ماجوج کے بعد سمجھ آ گئی، انسانوں کو سمجھ نہیں آ رہی. اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مجھے آخرت والے دن اپنی امت کی کثرت فخر ہوگا. بس یہ یاد رکھیے گا کہ وہ جنت میں امت پہ کثرت پہ فخر ہوگا. ہم میں سے کوئی بھی بندہ اپنے کرتوتوں کی بنا پہ جنت میں نہیں جانے والا. تو ہم بچے کم ہی پیدا کریں، ہم شادیاں نہ ہی کریں جو ہمارے حالات ہیں. ملٹیپل میرج میں میری یہ رائے ہے کہ ہمارے جو حالات ہیں اپنی فوٹو کاپیاں پیدا کرنی بند کر دیں. اٹ از رادر سمپل. سو ملٹیپل میرج اسلام نے بائی کانسیپٹ کم کی ہے. اسلام سے پہلے بھی اور اسلام کے بعد بھی ایک آدمی 100 200 سے شادیاں کرتا تھا. اسلام نے 4 تک لے کے، اسلام 1 سے 4 نہیں کرتا، 200 سے 4 کرتا ہے. تو جس کو یہ اعتراض ہے نا کہ وہ اسلام نے تو 4 شادیوں کی داد دی ہوئی ہے، تو اس کو پتہ ہونا چاہیے کہ اسلام نے 400 سے 4 کیا ہے. ون والا کون سا ریلیجن ہے پہلے یہ بتا دیں. یہ 1 والا ریلیجن کب آیا دنیا میں؟ یہ صرف یہ آج کل کے دور میں یہ ایک خاص کمیونٹی نے اس کی پروپیگیشن کی ہے. اس کے پیچھے بھی نفسیات میں ایک خاص ڈیپتھ میں جا کے وار کرنا پڑتا ہے. وہ بچیوں کے اوپر وار ہوتا ہے جب وہ 5th 6th 7th ایئر میں ہوتی ہے. اس وقت وومنز برین کے اندر جس طریقے سے میٹا ڈیٹا انسٹال کیا جاتا ہے وہ کسی اور دن کسی اور پوڈ کاسٹ میں آپ کو بلیک بورڈ پہ سمجھاؤں گا. اس لیے وہ تڑپ اٹھتی ہے جب اس کا شوہر شادی کرتا ہے. اس کی 3 بیسک وجوہات ہیں، وہ تینوں ڈیپر سائیکالوجی میں ہٹ ہوتے ہیں. ایک اس کی ٹیریٹری بریچ ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے، اس کی اجارہ داری. دوسرا اس کی لٹرلی ریئل اسٹیٹ بٹ جاتی ہے. تیسرا اس کا ایموشنل ڈیمیج ہوتا ہے. یہ تینوں رنگز ہیں، یہ تینوں رنگز آپس میں کنیکٹڈ ہیں. وہ کس جگہ پہ کنیکٹڈ ہیں کسی اور پوڈ کاسٹ پہ ضرور سمجھاؤں گا، مگر یہ تینوں کے تینوں رنگز ایکسٹرنلی انڈیوسڈ ہیں. یہ نیچرل فطرہ میں نہیں، یاد رکھیے. اس لیے یہ جو کہتے ہیں نا وہ عورت کی فطرت میں یہ ہے، تو عورت کی فطرت آدم علیہ السلام سے لے کے آج تک تمام عورتوں نے کبھی بھی اعتراض نہیں کیا سوائے یہ اس لاسٹ پورے کے پورے دور سے شروع ہونے میں. اور اب ہمیں بائی ڈیفالٹ سیٹنگ مل رہی ہے لڑکیوں کو یہ اپنی بچیوں کو بتانے کی کہ وہ آدمی 2 نمبر ہے جو 2 بیویاں 3 بیویاں 4 بیویوں کی بات کرے گا. اس کا مطلب ہے کہ وہ آپ سے سنسیئر ہی نہیں تھا. آسان کر کے بتا رہا ہوں کیونکہ میں نہیں چاہتا ہوں کہ میرج کے کانسیپٹ کے اوپر اتنی تفصیل کی جائے. میں تو چاہتا ہی نہیں ہوں کہ پاکستانیوں کے جو حالات ہیں وہ شادیاں بھی کریں. اسے کہتے ہیں نا روزہ رکھنے سے پوری باڈی ریسیٹ ہوتی ہے، ہمیں پوری ایک نسل ریسیٹ کرنی پڑے گی پہلے. سو جن حالات میں آپ ہیں خدا کا واسطہ ایک بھی شادی نہ کرنا. سو دا ریئل تھنگ از کہ میرجز آر اے بیسک ریکوائرمنٹ. میرج از سنگل میرج صرف ایک نخرے والی بات ہے. اب نخرہ پال رہے ہیں ان ٹرمز آف سائنس، ان ٹرمز آف بیسک بایولوجیکل ویو آف تھنگس. سو یہ تو نہیں ہو سکتا کہ کوئی بھی بندہ جو ہے نا وہ ملٹیپل میرجز کے اگینسٹ. میں پاکستان جیسے پاکستانیوں پہ نہیں، میں کہتا ہوں کہ تصوف ٹھیک ہے مگر پاکستانیوں کے لیے تصوف ٹھیک نہیں ہے. سو بالکل اس طریقے سے ملٹیپل میرجز بائی ڈیفالٹ ہونی ضروری مگر پاکستانیوں کے لیے نہیں ہے. اس لیے کیونکہ یہ یاد رکھیے گا لڑکا ٹرین ہوا نہیں ہوتا دوسری شادی کے لیے، پہلی شادی کے لیے بھی ٹرین نہیں ہوا ہوتا. تو یہ اتنی بڑی حق تلفی کرتا ہے نا 2 شادیوں میں یا 3 شادیوں میں، اور اس لڑکی کا ایموشنل فیبرک پہلے سے فریجائل ہوا ہوا ہے اور یہ آدمی ٹرین بھی نہیں ہوا ہوا. اب یہ مطلب آپ اپنی ماں اور بیوی میں بیلنس نہیں کر سک رہے تھے جوائنٹ فیملی والے، اور 2 بیویوں میں کیسے بیلنس کریں گے؟ یہ ہو ہی نہیں سکتا. ٹارچرس ترین روٹین آنی ہے ان لوگوں کو، اور ان لڑکیوں کے ساتھ وہ کچھ کرنا ہے. اس نے حق تلفی کی بات کر رہا ہوں کیونکہ یہ بیلنسنگ اتنا آسان ویسے بھی نہیں ہے. یہ اتنے کڑے لیڈرشپ کی یہ ریکوائرمنٹ تھی نا کہ اپنی ریت کے اندر 2 کنفلکٹنگ ویریبلس آپ ایک ہی رائی کے اندر انٹروڈیوس ہو جائیں. اتنی بڑی اسٹرینتھ چاہیے ہوتی ہے اس کے لیے. ہمارا تو لڑکا سڑک نہیں کراس کر سکتا، اس کی تو لیڈرشپ اسٹرینتھ ڈیولپ ہی نہیں کی جاتی. اس نے بیلنس کرنی، وہ اس لیول پہ وہ بریچ کرتا ہے نا پھر حقوق کی، اس لیول کے اوپر کمپرومائز کر جاتا ہے. اور پھر میں نے ایسے کیسز دیکھے ایک بیوی کی خدا اللہ مطلب اس لیول تک گناہ کرتے ہیں کہ ایک بیوی کی برائی دوسری بیوی سے کر دیتے ہیں جسٹ ٹو پلیز دا سیکنڈ وائف. مطلب آپ کو میں بتا نہیں سکتا ہوں کہ یہ کس لیول کی بریچ ہے. اسلام نے آپ کو اتنی کڑی سزا دینی ہے اس بات پہ کہ ایک عورت کی ایک تو غیبت کر دی، دوسرا اپنی بیوی کی برائی دوسری بیوی سے کر کے بیلنسنگ کر رہے ہوتے ہیں. مطلب آپ اللہ کی قسم
آپ سڑک کراس کرنے کے قابل بھی نہیں تھے اگر آپ کو پتہ نہیں ہے کہ میں کس لیول کی انٹینسٹی کا گناہ بتا رہا ہوں. آپ گھروں سے بھی نہ نکلیں, شادی تو دور کی بات ہے, کسی کی بیٹی کے یہ کام نہ کریں. دوسرا, گھر تباہ کرنے کی مشین اس وقت پاکستانی عورت نہیں ہے, نااہل مرد ہے. کیونکہ ظاہر ہے کیپٹن آف دا شپ ہیز ٹو بی بلیم. کرکٹ ٹیم آتی ہے تو ہم کیپٹن کو پکڑتے ہیں, یہاں پہ ہم عورت کو نہیں بلیم کر سکتے. ایک تو شوق پورے کرنے تھے اس نے, اور خدا کی قسم ایک بھی دفعہ صحابہ کرام سے آپ ثابت کر کے بتائیں شوق کے کو ریکگنائز کیا ہوگا کہ میں نے اور بیویاں رکھنے کا شوق ہے. یہ اسلام کا امتزاج ہی نہیں ہے, یہ گریس کے ہی خلاف ہے کہ میں نے شوق رکھے ہوئے جی میں نے عورتیں رکھ لی. یہ مسلمان کی شان کے ہی خلاف ہے. شان تو بہت آگے کا لفظ ہے, یہ مسلمان کے بیسک میرٹ کے ہی خلاف ہے. آپ نے کون سے اکبر بادشاہ سے یہ فلیور لیا یا پھر منگولوں سے لیا یا پھر کسی ایسے افریقہ کے قبیلے سے لیا کہ یو لائک ٹو ہیو مور ویمن ان یور ہاؤس, اور وہ بھی آپ نے ان کے اپنے شوق پورے کر رہے ہو. اب کیا کروڈ ٹرمینالوجی نہیں میں یوز کرنا چاہ رہا ہوں. آدمی کو اگر پتہ چل جائے نا اسلام نے بیوی کس کو کہا ہوا ہے, تو اللہ کی قسم وہ صرف اور صرف ایک خوف طاری ہو جائے گا اس کو, یار اتنا بڑا ذمہ میں ایک آدمی کیسے پورا کرے گا. اب یہ نہ کوئی سمجھے کہ میں حقوق نسواں میں ایک سکیونیس دکھا رہا ہوں عورت کی طرف. عورتوں نے یہ ٹرین کیا نا لڑکے, میں عورتوں کی بات ہی کر رہا ہوں, یہ امیوں کی بات کر رہا ہوں. زیادہ خوش نہ ہو خواتین, آپ نے اپنے بیٹوں کو یہ ٹریننگ دی ہوئی ہے کہ وہ نااہل رہیں اور حق تلفی کریں ان عورتوں کی. سو دس از ٹرائیفیکٹا, یہ اوپر سے چلتا ہوا آتا ہے. ماماز بوائز بیٹھے ہوئے ہیں, مین چائلڈ بولتا ہوں, بایولوجیکلی مین ہوتا ہے, سائیکولوجیکلی چائلڈ ہوتا ہے جوائنٹ فیملی کا. وہ کرتا ہے پھر شوق پورے کرنے کے لیے, کیونکہ اس نے یوٹیوب دیکھ لی ہوتی ہے یا نیٹ فلکس, اس نے کہا ہوتا ہے. اوپر سے یوٹیوب کے مسلم اسکالرس بھی لگے ہوتے ہیں, تو سوشل میڈیا بھی, اور کہ مسلمان کو 4 شادیوں کی اجازتیں. وہ بڑا کیس بھی چل رہا تھا, میں نے فالو نہیں کیا, کہ بندے نے کوئی معافی بھی مانگی ہے کہ میں نے یہ کیوں بول دیا کہ مجھے اجازت ہے. جی وہ دانش تیمور کا وہ معاملہ چل رہا تھا. مطلب سوچیں ذرا کتنا پریشر اس بات پہ کہ میں نے اسلام کی ایک شک کو ظاہر کر کے اپنے اوپر ظاہر کرنے کی کوشش کی. کوئی بات ہے کرنے والی. مطلب سوچیں کہ بندے پہ کیا پریشر ہوگا کہ وہ معافی مانگنے کے اوپر آ گیا. سوچیں کیا پریشر, یہ کہاں سے آ رہا ہے, یہ امیوں کی طرف سے پریشر آ رہا ہے نیچے. سوسائٹی کا, سوسائٹی نے کہ نہیں ایسے نہیں ہوگا, ہر گھر کا ہے جی. صرف اور صرف امی اپنے بیٹے, جب آپ دیکھیں گے نا کہ بیٹا نااہلی کر رہا ہے یا اس ایموشنل فیبرک کو اس کو سمجھ نہیں آئے گی. دیکھیں عورت کی عزت کرنا باپ سکھاتا ہے. یاد رکھیں, باپ جس طریقے سے اپنی بیوی کو ٹریٹ کرتا ہے, بیٹا اسی طریقے سے عورت کو ٹریٹ کرتا ہے. یہ اصول ہے. ٹھیک ہے. اور لڑکیوں کو کس طریقے سے کتنی سینسٹیو مخلوق ہے ایک خاتون, اور لڑکی کو کموڈٹی نہیں سمجھنا, لڑکی کو اپنے گھر کی اونرشپ دینی, وہ لڑکے کی ماں کی طرف سے آ رہی ہوتی ہے. اوکے, لڑکی کی تکریم اور لڑکی کی جو کا تحفظ ہے نا, یہ ماں باپ کی کمبینیشن سے بیٹے کے اندر آتی ہے. اب ظاہر ہے پاکستانی کلچر میں تو لڑکی ویسے ہی ڈیپینڈنٹ ہوتی ہے نا. وہ جتنی بڑی 30 مار خان تھی, شادی کے بعد شوہر کی چلنی ہے, جو مرضی کر لے وہ. اور اس فیبرک کے اندر اگر لڑکا ٹرینڈ نہیں ہے, اس کو غوطے پہ غوطہ نہیں دیا گیا کہ بھائی انسانوں کو کیسے ٹریٹ کرتے ہیں, وہ بھی لڑکی ذات کو کیسے ٹریٹ, وہ بھی بیوی, مطلب 3 سٹیجز, وہ بھی مطلب تیرے بچوں کی ماں. اگر تو نے غلطی کی تیرے بچوں میں ٹرانسفر ہو جائے, تو پھر اس ٹریننگ کے بغیر آپ خدا کا واسطہ آپ شادی کے قابل نہیں ہوئے, آپ مسلمان عورت کے تو قابل نہیں ہوئے. ویسے آپ نے شوق پورے کرنے ہیں کہ جی میں بھی 4 بیویوں والا مرد ہوں, تو آپ ایسا کریں, آپ پوچھ کے دیکھ لیں, سیمپل لے لیں. 2 بیویوں والوں کے بھی جو ایموشنل ٹراماز ہے نا, اس کا پیرابولا بنتا ہے سائیکالوجی میں. وہ جس جگہ پہ ڈراپ کرتا ہے نا, وہ اس کی 7ویں 8ویں سال کی ریگریشنز ہیں. یہ بچپن کے جو ڈیفیکٹس ہیں جو کہ سائیکالوجی میں ہوئے ہیں. ایسے گراف جاتا ہے ان کی ایشوز کو, تو میں تو پلاٹ کرتا ہوں اس لیے مجھے پتا ہے. یہ جو پیرابولا ہے نا, اس کو آپ نے سمجھنا ہے کہ ایشوز کس ایج سے کون سا ایشو سائیکالوجی میں کنسٹرکٹ کیا جاتا ہے. اور کنسٹرکٹ کا تو مطلب غلط ہوگا, ٹریٹ نہیں کیا جاتا. تو جب آپ میرٹل ایشوز کو دیکھتے ہیں تو آدمی کے 7th 6th 5th 9th ایئر آف دا بوائے سے وہ والے ایشو اسٹارٹ ہوئے ہوتے ہیں, جو کہ بیویاں رپورٹ کرتی ہیں, جو خود بھی وہ رپورٹ کرتے ہیں, کیونکہ وہ کپلس کاؤنسلنگ میں تو خود بھی جاتے ہیں نا میاں بیوی. تب آپ کو پتہ چلے گا کہ بھائی یہ تو اما ابا کا ترکہ ہے, جو گفٹ تھا جو مجھے اپنی بیوی کو دینا پڑا. اٹ از سچ اے بگ پرابلم. اس لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ کیپٹن آف دا شپ, طلاق کا ذمہ میں صرف آدمی کو دیتا ہوں, گھر ٹوٹنے کا ذمہ میں صرف آدمی کو دیتا ہوں. کیونکہ اگر آپ بیلنس نہیں کر سکتے تو آپ نہ کرتے.
آپ کو گیم نہیں کھیلنی آتی, آپ وائٹ کٹ پہن کے کتابی اسٹیڈیم پہنچ گئے, آپ کہہ رہے ہیں کہ ادھر بھی چوٹیں لگی ہوئی ہیں, ادھر بھی لگی ہوئی, بھائی تم نہ کھیلنا تھا کدھر. تو ایک کچھ لیجیٹمیٹ ایررز ہوتے ہیں جو کہ چلو ایکسیپشنل کیسز, مگر آپ کے ہر روز ہی کوئی نہ کوئی مسئلے ہیں, ہر سال کوئی مسئلے ہیں. مطلب آپ کو پتا ہے ڈیورس ریٹ پاکستان کا رجسٹرڈ ڈیورس ریٹ, ابھی ان رجسٹرڈ کی باتیں نہ کریں, میں آپ کو ایسی بات بتاؤں گا جو آپ کے طوطے اڑ جائیں گے. ابھی میرے پاس اسٹیٹسٹکس ہیں کچھ. رجسٹرڈ ڈیورس ریٹ تو آپ گوگل کر لیں پاکستان, وہ تو پتہ چل جاتا ہے, وہ 300 ٹائمز بڑھ چکا ہے. ہر سال 300 ٹائمز بڑھا ہے پچھلے 7 سالوں میں. اور یہ میں کم بتا رہا ہوں کیونکہ میں نے 2 سال سے تو چیک بھی نہیں کیا, 2021 22 23 تک ہمارے پاس آیا ڈیٹا جو کہ گوگل نے پڑھا ہے. میرے پاس وہ ڈیٹا ہے جو میں آپ کو بتاؤں تو میں آپ سے کہا کہ ہوش اڑ جائیں گے. پاکستان وہ ملکوں میں سے ایسا ملک ہے جہاں پہ عورتیں طلاق ہونے کے باوجود اپنے شوہروں کے گھر میں رہ رہی ہیں جو کہ ان کے شوہر نہیں ہیں. اب یہ ایسے لوگ ہیں جو 4 شادیوں کی باتیں کریں گے, جوائنٹ فیملی کی شادی باتیں کریں گے. میں آپ کو اسٹیٹسٹکس بتاؤں, آپ کو یقین ہی نہیں آئے گا کہ کیجولی طلاقیں دی ہوئی ہیں, غصے میں طلاقیں دی ہوئی ہیں. ہر سال 2 3 4 طلاق ہو جاتی ہے. ہر تیسری عورت کی طلاق ہوئی اور نہ عورت گھر چھوڑی ہے اور نہ ہی مرد, ایسے جیسے کوئی بات ہی نہیں ہے. یا اب اسلام ڈیپ بچپن سے نہ ڈالا جائے تو آپ ایسے کانسیپٹس کو پھر کیجول لیتے ہیں. اور بچوں کو بھی پتہ ہے ماں باپ کی طلاقیں ہوئی ہوئی ہیں, مگر کسی کو کوئی فکر فاقہ ہی نہیں, کیونکہ دین کی وہ سینسٹیوٹی جو جسے کہ میں نے کہا تھا نا, اللہ تعالیٰ جہاں پہ غضب کرتے ہیں نا وہ دکھانا پڑے گا کہ یہاں پہ غضب کی بات ہے. اور یہ واحد چیپٹر ہے جس پہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا تھا طلاق کے چیپٹر پہ کہ میری آیتوں سے کھیلنا مت, میری آیتوں سے کھیلنا مت. یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے یہ والا سیگا استعمال کہا تھا کہ تم سب کچھ کر لینا, چلو اتنے سیریس نہیں ہو, مگر یہاں پہ اس موقع پہ اگر تم نان سیریس ہو گئے تم نے نسلیں تباہ کر دینی. ابھی ایک مسئلہ چل رہا تھا ایک اور ملک میں آپ کو نہیں پتا, وہ اسکالرشپ پاکستان میں اتنا وہ ویڈیوز نہیں دیکھی جاتی کہ حنفی اور سلفی طلاق کے نا کیسز کے اوپر نا, کیا پتا آپ نے کور کیا اس کو بھی, مگر پاکستانی نہیں ہے, موریتانیہ کے ایک شیخ ہے, انہوں نے انڈونیشیا کے ایک شیخ سے بڑا ایک ڈیبیٹ کی ہوئی ہے امریکہ میں, بڑا اچھا ایک اینگل دیا تھا انہوں نے. بہرحال ایک سلفی ہیں اور ایک حنفی ہیں یا حنبلی ہیں جو بھی ہیں, تو وہ 3 طلاق اور ایک مجلس میں ہوگی تو 1 طلاق, نہیں تو 3, وہ آپس میں یہ جو ڈیبیٹ چل رہی ہے ایک عرصے سے. ٹھیک ہے, تو ان میں سے ایک نے کہا کہ آپ کو پتا ہے کہ ہم طلاق کی بات نہیں کر رہے ہیں, اللہ کی قسم آپ لوگ اس بات کو بہت کیجول کیوں لے رہے ہیں, ہم زنا کی بات کر رہے ہیں, یہ زنا کی ڈیبیٹ چل رہی ہے. یہ پاکستانی دیکھیں ہمیں کس اینگل سے نا, بس کس طریقے سے بس کبوتر نے بس سر دابا ہوا بیچ میں. اس ٹاپک کو انہوں نے کہا آپ لوگ کیوں سوچ رہے ہیں کہ یہ طلاق کی بات ہو رہی ہے, آپ لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی کہ کتنا بڑا مسئلہ ہے. دس از اے ٹاپک آف زنا, کہ اگر یہ بات اس بندے کی ٹھیک ہوئی تو میں ساری عمر زنا کرتا رہا ہوں, وہ عورت زنا کرتی رہی ہے, اور اگر میں غلط ہوا ہوں تو وہ حلال ہے. آپ لوگوں کو کیوں نہیں سمجھ آ رہی کہ اسلام کتنی بڑی اور کتنی بیسک چیز ہے. مگر ہم دیکھیں طلاق ہے, خیر غصے میں طلاق دی ہوگی, وہ بھیا آپ کو پتہ بھی ہے کہ اس وقت آپ اپنے مطلب آخرت کا سب سے بڑا گڑھا کھودنے لگے ہیں ادھر. اور یہ میں کیوں طلاق کی باتیں کر رہا ہوں ادھر, کیونکہ آپ نے مجھ سے کہا تھا نا کہ ملٹیپل میرجز, لڑکا تیار ہے, جوائنٹ فیملی, اللہ کی یہ ہے اس کے نتائج. آپ مجھے آج اتنے لوگ بیٹھے ہوئے ادھر, اتنے سارے لوگ سنیں گے, ایک عورت بتا دیں, مرد تو آپ کو پھر مل جائیں گے جو میری اس بات کو ریفیوٹ کریں کہ عورت کی حق تلفی نہیں ہوتی جوائنٹ فیملی سسٹم میں. ایک بندہ مجھے بتائیں جس کو آج پہلے سے یہ بات نہیں بتائی گئی تھی کہ اب میری بیوی میرے ماں باپ کی خدمت کرنا اسلام میں اس کا فریضہ ہے. یہ پہلی دفعہ کیوں پتہ چل رہی ہیں آپ کو باتیں؟ مطلب میں کوئی ایسی انوکھی کتابیں پڑھ کے آیا ہوں کہ جو مطلب میرے کسی بزرگان نے لکھی ہیں. بھائی میں اللہ اور اس کے رسول کی بات کر رہا ہوں, آپ مجھے بتائیں آپ کی بیوی کو کس نے کہاں لکھا ہوا ہے کہ آپ کے ماں باپ کی خدمت کرے گی؟ مجھے ایک جگہ لکھا ہوا دکھائیں. آپ اپنے ماں باپ کی خدمت خود نہیں کر سکتے, آپ نے کام والی اٹھا کے لے کے آ گئے آپ, اور اس کے اوپر آپ نے کوڑے بھی برسائے اس کو. سوری, اسلام نہیں ہے, آپ خود ایک فرعون ہے, آپ نے ایک عورت کے ساتھ یہ کام کیا. اور ان باپوں کو میں بتا دوں جنہوں نے اپنے بیٹوں کو اپنے تابع رکھا ہوا اپنے گھروں میں, اس کی شادی نہیں, آپ شادی کے قابل ہوئے تھے, آپ اپنے بیٹے کے رشتے کیوں لے کے جا رہے؟ آپ لوگ کے گھروں میں جائیں کہ ہاں میں اب ایک گھر لے چکا ہوں, اس میں میرے بچے بھی رہتے ہیں, بچے بڑے بھی ہو گئے ہیں, میرے کو اتنا پیسہ, آپ شادی کے قابل ہوئے, آپ کا بیٹا نہیں شادی کے قابل ہو اگر وہ آپ کے تابع ہے.
زیادہ تر ان باپوں کی شادی ہونی چاہیے جو خود رشتے لے کے جا رہے ہیں اپنے بیٹوں کے. یو گائز آر ناٹ ٹریننگ ایبل مین. آدمی انڈیپینڈنٹ نہیں ہوگا, اس کی شادی نہیں کر سکتا. وہ بھی ڈیسیجن اپنی غلط ڈیسیجن لے رہا ہے, خود لے رہا ہے. ڈیسیجن خود لینا ضروری ہے. آپ کو پرسنل لبرٹی نہیں ہے, آپ نے کیا خاک ڈیسیجن لینے.